مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی ناکامی، اپنے مسائل، اپنی تکلیف، اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے اس نے پایا ہے۔ جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل۔ اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، سورۃ والضحیٰ کا عمل، سورۃ والضحیٰ، اس عمل میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس عمل میں بہت کمال اور عظمت ہے۔ یہ عمل ایک طاقت رکھتا ہے، ایک تاثیر رکھتا ہے، اس کی تاثیر بتا رہا ہے۔ اور لوگ مالدار ہوئے ہیں، لوگوں کے اجڑے گھر آباد ہوئے ہیں، لوگوں کی اجڑی زندگیاں آباد ہوئے۔ دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درستی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ سورۃ والضحیٰ مضطرب کو فائدہ دیتی ہے، بے چین کو فائدہ دیتی ہے، جو بے کلی اور بے قراری کی کیفیت میں ہو، جو حالت اضطرار میں ہو، جو ایسا ہو کہ ڈوب رہا ہو، اسے پتہ ہے کوئی بچانے والا نہیں، وہ کیسے پکارے گا، وہ کیسے فریاد کرے گا، وہ کیسے درد بھری آواز نکالے گا، اس کے کیف کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے پکارنے کے انداز کیا ہوں گے۔ اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے۔ مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درستی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب۔ بے چین ہو کے پڑھ اس کو۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اس نے پایا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے، میرے جمعے کا دن تھا، والد صاحب کہنے لگے، بیٹا پیسے نہیں ہیں گھر، ہم آٹا بیچتے تھے، آٹے کی بوریاں آجتی تھی۔ میں نے کہا بجی دکان بند ہے۔ کہنے لگے، بیٹا والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے، والضحیٰ پڑھتا ہوا جا، گاہک آ جائیں گے۔ کہنے لگے، میں نے والضحیٰ پڑھنی شروع کر دی، میں والضحیٰ پڑھتا گیا، پتہ نہیں کہاں سے گاہک آئے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے، کوئی اتنا کہے۔ میں 1.5 بوری بیچ کے آ گیا، آٹے کی 100 کلو کی بوری، 1.5 بوری بیچ کے آ گیا۔ ابے کے ہاتھ میں پیسے رکھے، ابا نے کہا، بیٹا یہ تو ہم رش کے دنوں میں بھی اتنا نہیں بیچتے۔ انہیں کوئی سورۃ والضحیٰ زیادہ ہی پڑھ لی تھی۔ سورۃ والضحیٰ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، میاں بیوی سے کوئی روٹھ گیا ہے، رزق کی وسعت ہے، رزق گم ہو گیا ہے، گاہک گم ہو گیا ہے، برکت گم ہو گئی ہے، عزت گم ہو گئی ہے، شان و شوکت گم ہو گئی ہے، عافیت ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ والضحیٰ کے کمالات مجھ پہ کھولیں گے، اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں جس پہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں کتنے کاف؟ 9 کاف ہیں۔ ہر کاف کے اوپر 9 بار یا کریم پڑھ۔ اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی الجھن، اپنی ناکامی، اپنے مسائل، اپنی تکلیف، اپنی زندگی کا تصور کرتے ہوئے یا تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ زندگی میں کوئی ایک معمول بنا لیں، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 11 دفعہ، 40 دفعہ، 21 دفعہ معمول بنا لیں۔ اس کے راز کھولیں گے، اس کی برکتیں کھولیں گی، اس کے کمالات کھولیں گے۔ یا کریم، یا کریم، اور تصور ہو تو کریم ہے شہنشاہ،
तेरे लिए कौन सी देर है, मेरे लिए ये नामुमकिन है, मेरे लिए ये मुश्किल है, अल्लाह मेरे लिए परेशानी है, पर तो शहनशाह लजपाल है, तेरे लिए कौन सी देर है। सूरत वज़्ज़ुहा का अमल, सूरत वज़्ज़ुहा, इस अमल में बड़ी ताकत और तासीर है, इस अमल में बहुत कमाल और अजमत है। ये अमल एक ताकत रखता है, एक तासीर रखता है। 16 साल से तस्बीह खाना इस अमल के फायदे, इस अमल के कमालात, इस अमल की बरकत, इस अमल की तासीर साल हर साल से तस्बीह खाना बता रहा है, साल हर साल से। जहां भी मिलाना हो ना, इंसान को और दौलत को, रिस्क और सेहत को, इंसान से इंसान को, मियाँ बीवी को, घर वालों को, दिलों को जोड़ना हो, किसी चीज को जोड़ना और मिलाना हो, वहां सूरत वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की शान है। वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की मोहब्बत है, वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की तारीफ है, मेरे हुजूर की तारीफ है। आप मैं कह रहा हूं, इमाम जाफर सादिक उलूम के कमालात के शहनशाह थे। किसी ने पूछा इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं, फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं। इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं या कैसे खुलते हैं, फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं, 3 चीजों से। एक आंखों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से, एक सूरत वज़्ज़ुहा की कसरत से। सुभान, जिसको कहते हैं बेचैनी, बेचैनी और बेकली और बेकरारी। मैं इसका नफा तो मुस्तर को मिलेगा। तो वो कहने लगा कि मुझे ये बताएं मैं मुस्तर कैसे हूं, पर मैं 2 रास्ते हैं। अजीब सुन ले बात, गौर से सुनिएगा। पर मैं 2 रास्ते हैं, या अल्लाह से हाल मांग, अल्लाह तुझे परेशान करे, तुझे गरीब करे, फकीर करे, तंगदस्त करे, दर दर का मंगता करे, दर दर का भिकारी करे, दर दर का मोहताज करे, दर दर की ठोकरें खा, ये अल्लाह से हाल मांग। तो डर गया, कहने लगे नहीं मानता। तो फरमाया फिर अपने अंदर का इस्तरार अपने अंदर पैदा कर, मुस्तर खुद हो, जैसे रोने की कैफियत बनाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, लंबी दुआएं करें, एक आंखों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से, कि रिज़्क़ पाक, ताहिर, तय्यब, मुताहिर, और एक सूरत वज़्ज़ुहा की कसरत से। रिज़्क़ के दरवाजे, इल्म के दरवाजे खुलते हैं। इल्म गैबी, इल्म लाहूती, उलूम नासूती, जबरूत, लाहूत, उलूम कीमिया, रीमिया, अदीमिया, सीमिया, दुनिया के गैबी उलूम, तहतुल अर्ज़, आसमान के ऊपर, जमीन के नीचे के उलूम, जानवरों की बोलियां, जिन्नात, इंसान, परिंदे, चरिंद, समंदर के नीचे, गारों के अंदर। सूरत वज़्ज़ुहा दरअसल मेरे कमली वाले की नात है, मोहब्बत का बयान है, हुजूर की शान है। मेरे हुजूर की जुल्फों की कसम, आपके रोशन चेहरे की कसम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, कि मेरे हबीब हम आपको राजी करेंगे, और इतना राजी करेंगे, इतना राजी करेंगे जितना आप राजी होंगे। कयामत के दिन सबकी सिफारिश खत्म हो जाएगी, मेरे कमली वाले की सिफारिश, मेरे हुजूर की सिफारिश। और अल्लाह पाक फरमाएंगे, ऐ मेरे हबीब अपना सजदे से सर उठाएं, आप मांग क्या मांगते हैं।
ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر